بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بابر صدیق چھاپا، اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز ایچ ڈی اور فیس بک پیج کے ساتھ ملکی حالات کے بارے میں آئے دن جو ہے روزانہ خبروں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ ایک خبر بنی دوسری تیار، دوسری بنی تیسری تیار۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی خبر جو ہے اسے انتخاب اس کا کیا جائے اور آپ تک پہنچائی جائے۔ خبریں تو ساری اہم ہیں، لیکن کافی ساری خبروں میں سے چنوتی کی جاتی ہے، چناؤ کیا جاتا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ اہم ہوں اور اپنی اپنی جو ہے انتخاب کے مطابق جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین کی سوچوں اور ان کے انداز کے مطابق جو ہے خبریں ان تک پہنچائی جائیں، اور سورسز، ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ہے جو خبریں جو ہے بریکنگ نیوز ہوتی ہیں وہ اب تک ہم پہنچاتے ہیں۔ تو آج 3 خبریں ہیں، بلکہ 4 خبریں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خبریں آتی ہیں، وہ اگلے ولاگ میں آپ کو جو ہے وہ مطلع کیا جائے گا، اس میں جو صورتحال ہے۔ لیکن آج جو ہے یہ خبریں آپ کی نظر ہے۔ سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ نادرا کے ریکارڈ میں جو چوری کی گئی اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان آرمی جو ہے ان کو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، ان کے یہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف بننے میں رکاوٹ بننے کے لیے کیا کیا قوتوں نے، کیا کیا لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی کہ وہ آرمی چیف نہ بنے۔ لیکن عز و منتشا و تذل و منتشا، یہ سب فیصلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہی چلاتا ہے، وہی اس کا تخلیق کرتا ہے، اور کائنات کو اس نے کون کہہ کر جو ہے وہ اسے تخلیق کیا، اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ انسان جو ہے وہ سوچ تو سکتا ہے، لیکن فیصلے جو ہیں وہ کرنے والی طاقت، سوچنے والی طاقت اور کون کہہ کر حکم دینے والی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور حکم بجا لانے والی جو ہے اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سے جو جتنا اس سے پیار کرتا ہے اتنا ہی اس کے قریب بھی چلا جاتا ہے۔ تو دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل صاحبان کا ایک گروپ، جنرل ریٹائرڈ صاحبان کا ایک گروپ جو ہے 9ویں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو معافی دلانے، اور خصوصاً تحریک انصاف پاکستان پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی کو معافی دلانے یا وہ یہ مسئلے کو رفع دفع کرنے کہ مٹی پاؤ بس، یہ کرنے کے لیے ایک گروپ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس گیا۔ تو آگے سے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو کل جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی تقریر حسب معمول جو ہے وہ کرتے ہیں شام کو، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پر تو ان کی اشتعال انگیز تقاریر اور دوسری چیزیں جو وہ نفسیات کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ان کے سحر میں مبتلا ہے ان کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، اور اس لیے جو ہے ان کی تقریر میں اہم پہلو جو ہے وہ کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پنجاب کے کسانوں کے لیے بیانہ اور ٹھیکہ کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ان سے وصول کرنے کے لیے کیا جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب نے، حکومت پنجاب نے کیا کیا۔ اور ایک اور خبر ہے حکومت پنجاب سے منسلک کہ کل بھی ہم نے آپ کو اپنی ولاگ میں بتایا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس وقت کے صدر تحریک انصاف پرویز الہی صاحب وہ پکڑ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں،
اور اپنے گناہوں کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں جو انہوں نے کرپشن کی ہے، اور اس کرپشن کے سلسلے میں وہ کال کوٹلی میں جو ہے وہ قید میں مقید ہیں۔ اور ان یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس دوران بھی اپنے ساتھ جو ہے ہمارے غریب عوام جن کو دو روٹی جو ہے وہ میسر نہیں، جن کو پراٹھا پکانے کے لیے گھی جو ہے وہ دستیاب نہیں، جن کو نہانے کے لیے صابن جو ہے وہ دستیاب نہیں، اور جن کو اپنے بچوں کے لیے فیس ان کے اخراجات برداشت کرنے کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں ہے، تو 60 ملازمین جو ہے وہ وہاں پر کتنی دیر ڈیوٹی کرتے ہیں یہ ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جو بجلی کے بل جو ہیں وہ ان میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ رہی صحیح کثر جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے نکال رہی ہے۔ اوپر سے جو ہے وہ دعوے دھرے جا رہے ہیں، تو اور نیچے سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ تسلسل سے جاری ہے، اور سیاسی بیان بازیوں سے ایک کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ عوام کے لیے جو ہے آپ درد رکھتے ہیں، اور عوام کو جو ہے آپ دنیا کی خوش قسمت عوام جو ہے وہ باور کروانے کے لیے اپنی تقاریر میں آسمان سے زمین، زمین سے زمین، زمین سے آسمان تک طلبے بناتے ہیں۔ تو یہ ہے جی۔ تو ہم آتے ہیں اب پہلی خبر پہ۔ پہلی خبر یہ ہے کہ نادرا کا ریکارڈ جو ہے اس میں رد و بدل کر کے کہاں پہنچایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب یہ سلسلہ جو ہے جاری تھا کہ آئندہ جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کا اور ہوگا، تو اس میں سے 6 لوگ جو ہے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے میں مصروف تھے، اور لابنگ کی جا رہی تھی، اور بڑی بڑی سفارشات کی جا رہی تھی، اور اقتدار کے نیوانوں تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو نمبر 1 ثابت کرنے کے لیے، اس دوڑ میں ثابت کرنے کے لیے نمبر 1 آنے کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ نہ کیا گیا، اور پاپڑ کیا نہ ملے گا۔ تو اس میں اس وقت کے چیف آف ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل فیض حمید بھی شامل تھے، حالانکہ وہ بہت جونیئر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو تھے وہ سینیارٹی کے بیس پر جو ہے وہ بہت آگے تھے۔ تو اگر تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت اگر آنا ہوتا پھر تو سینئر پوسٹ جو ہے وہ آ جاتا، لیکن جو ہے اسی جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں تو قانون کی دھجیاں اڑا کر جو ہے وہ سپرسیڈ کر جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ آرمی چیف بنائے جاتے رہے، اور ان کا نتیجہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے نکل رہا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے باقی تو شاید ہوتے تو وہ کر لیتے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے یہی کیا کہ جو قانون کے مطابق جو ہے پورا اترتا ہوگا اسے ہی آرمی چیف بنایا جائے گا۔ تو اس سلسلہ میں جو ہے جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو جو ہے قرہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نکلا، اور وہی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں، اور آئندہ بھی جو ہے وہ رہیں گے، اپنا ٹرینر جو ہے وہ پورا کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں اسٹیبلشمنٹ بھی بدل گئی، اور اس سارے ہی سین میں جو ہے وہ یہاں تک ہوتا رہا کہ نادرا کے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے ایسی چیزیں کہ جو ہے وہ ایک تو فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ان کے جو فیملی ہے ان کا ریکارڈ نکلوا کر ایران میں پہنچایا گیا، کہ اگر ایران میں پہنچایا گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ شیعہ کمیونٹی، ایران نہیں پہنچایا گیا بلکہ سعودیہ میں پہنچایا گیا کہ ان کے دورے جو ہے وہ ایران میں ہوئے ہیں، اور ایران میں یہ جو ہے شیعہ کمیونٹی سے ان کا بہت تعلق ہے، کیونکہ ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ چپرش رکھتے ہیں۔ اس لیے سعودیہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ سعودیہ کے لیے یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ ناقابل قبول ہو جائیں،
تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اطلاع جو ہے وہ اٹھا سکیں. اس سلسلہ میں 4 بندوں کو جو ہے وہ تحقیقات کے لیے بلایا جاتا رہا. اس کے بعد تحقیقات کے بعد جب چیزیں سامنے آئی تو 4 لوگوں کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے اور وہ ان کو مقدمہ درج کر کے جو اب گرفتار کر لیا جائے گا. تو دوسرا سلسلہ دوسری جو ہے ایک اور خبر ہے اس حوالے سے کہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا سلسلہ اس میں پکڑنے کو ہر بندہ جو ہے جس نے اس میں حصہ لیا، اور یہ مزے کی بات ہے کہ جب وہ حصہ لیتے رہے وہ پتہ نہیں کیا فتح کرنے چل پڑے تھے کہ انہوں نے جب حملہ کرتے تھے ان میں وہ یہ ویڈیو بناتے رہے، یہ سارا کچھ کر کے فیس بک پر ڈالتے رہے اور خود ہی جو ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارتے رہے، اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ وائرل ہوتا رہا، نہ اسے کچھ ضائع کرے نہ کچھ اور کرے. تو ان کو جو ہے یہ سلسلہ ان کی پکڑ کا سبب جو ہے وہ بن گیا اور ان کی شناخت کا سبب جو ہے وہ بن گیا. تو اس میں جو ہے اور لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں، جس طرح ان کی شناخت ہو رہی ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا کہ جوں ان کا ریکارڈ کے مطابق ان کا جو ہے سلسلہ شناخت ہوتا رہے گا، وہ پکڑے جاتے رہیں گے، ان کے خلاف مقدمات تو درج ہی ہیں. اس سلسلے میں کسی کو رو رعایت نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ مثال دیکھ سکتے ہیں ختیجہ شاہ کی، سابق آرمی چیف کی وہ نواسی ہیں، اور کل جو ہے وہ ایک جنرل صاحب حیدر جمیل صاحب تھے، کور کمانڈر گوجرانوالہ جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اور 3 اسٹار جنرل تھے ان کی بیوی جو یہ جو ہے اسپیشل نشست پر جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ منتخب ہوتی تھی، اور پہلے کسی اور جماعت سے اور بعد میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایم این اے جو ہے وہ اسپیشل خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں اس پر منتخب ہوئی تھی. اور جیو فینسر جب وہ جناح اس پر حملہ ہوا تو وہ وہاں پر موجود تھی، حملہ میں وہ شریک تھی، اور جن جیو فینسر سے ان کی جو ہے شناخت ہو کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اس سلسلہ میں جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ رو رعایت نہیں برتی جا رہی، اور کچھ بھی ہو جائے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اس وقت جو ہے جو بغاوت جو ہے وہ جس نے کہ انہیں سوچا اس کو کچلنے کے لیے ایک سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جس میں میرے خیال میں کوئی رو رعایت کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی سفارش چل سکتی ہے. یہ وہی نظام ہے جو اس کے پاکستان کو کسی لائن پر جو ہے وہ ڈال کر آگے ترقی کی طرف لے کر جا سکتا ہے کہ قانون کو ہوگا بنا کے لوگوں تک یہ پہنچائی جائے بات کہ قانون کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ لا جو ہے لا وہی ہونا چاہیے، جس ملک میں لا نہ ہو وہاں وہ تباہی بربادی کی طرف چلے جاتی ہے وہ چیز. تو یہاں لا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر تو تکلیف ہونی نہیں چاہیے کسی قسم کی. تو اس کے یہ میں بات آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس سلسلہ میں جو ہے کچھ 4 جرنیل جو تھے وہ آرمی چیف صاحب کے پاس پہنچے کہ جناب رفع دفع کریں یہ معاملہ، یہ بڑی ہماری جو ہے وہ سبکی ہو رہی ہے کہ ہم جرنیل ہیں، یہاں پر تو کرنل کی بیوی کو نہیں کو پکڑ سکتا تھا. تو یہ پہلا ہم سن رہے ہیں کہ جنرل آصف منیر صاحب کے ہوتے ہوئے کہ جرنیلوں اور دوسرے فوجی ریٹائرڈ اور موجود جرنیلوں تک جو ہے یہ ان کے گریبانوں تک یہ چیز جو ہے وہ پہنچی ہے کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون خود بخود اپنا راستہ جو ہے بنائے گا. تو اس سلسلہ میں جو ہے وہ گئے وہاں پر، انہوں بھی ہمارا یہ پوجی پائی ہے بیٹی پائی ہے تو ساری گل من لے گا. لیکن انہوں نے کہا جی کہ اگر تمہیں بہت شوق ہے 3 جرنیلوں تو تمہیں جرنیلوں بہت شوق ہے سیاست جان کا، تو تسی پینشن وغیرہ جو ہے وہ اپنی چھوڑو، جو حکومت پاکستان آپ کو دے رہی ہے، فوج آپ کو دے رہی ہے، اس کو چھوڑ دو اور سیاست میں آ جاؤ. پھر ان کے لب جو ہے وہ انہوں نے سی لیے. پھر آگے سے کچھ نہیں نکلا ان سے کہ وہ کیا بات کرے. ان میں سے جو ہے یہ جو عمران خان کے بہت بڑے اور درینہ سپورٹر جو جرنیل تھے، جن میں ظہیر الاسلام، جنرل شجاعت پاشا ریٹائرڈ،
जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल अमजद शुएब, और तीसरे जनरल को मैं हम तक जो है वो नहीं अभी तक नाम पहुंचा, कि चूँकि वो हो सकता है कि मौजूदा इन सर्वस हों और सर्वस कर रहे हों। तो 4 जनरल जो थे उनको साफ टिका सा जवाब जो है वो जनरल साहब आसिम मुनीर साहब ने दिया है कि आप या तो पेंशन छोड़ दें या सियासत जो है उसको ज्वाइन कर लें, या फिर एक रीज़नेबल और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आपको जो सहूलियत देंगे उनको इंजॉय करें और ज़िंदगी में ये जो है अपनी गुजारें। इस बातों में आप ना पड़ें, और अगर ना पड़ेंगे तो अच्छा है। उन्होंने बिल्कुल पूरा सा अपने जवाब देकर चुप करा दिया। उसके बाद जो है चिरागों में रोशनी न रही। तो और दूसरा ये है कि एक और ख़बर है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि पंजाब में जितने भी किसान भाई हैं, किसानों के लिए जो है वो एक अलहदा सिस्टम जो है मुतारफ़ कराया जा रहा है कि ये ठेका जो है वो लेते हैं ज़मींदार दूसरों से, या ठेका और बयाना की मद में जो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, उस सिलसिले में एक बिल की सूरत में, जैसे बिजली का बिल आता है उसी सूरत में जो है उनको बिल मिला करेंगे और वो उसको बैंक में जमा कराया करेंगे। ये सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से ही ये खबर है कि हमारे वज़ीर पंजाब 2 दफ़ा जो है वो रहने वाले परवेज़ इलाही साहब डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो उन्होंने आजकल जो है वो कैद में हैं। आजकल जेल जो है उनमें जो है वो उनको ना तो सोने दिया जा रहा है, ना उनको कोई बर वक्त सहूलत दी जा रही है। बिल्कुल सी क्लास में उन्हें रखा हुआ है और वो चीखें मार रहे हैं कि मुझे मेरी रहाई, लेकिन रहाई भी उनकी बदकिस्मती से जो है वो लेट हो रही है। उनका बेटा मोहम्मद इलाही जो है जो ये डिप्टी वज़ीर आला था इनके दौर में, वो बाहर बैठा हुआ है और वो वहाँ से जो है वो ट्विटर वगैरह पर जो है वो कर रहा है, हालांकि उसका बाप जो है वो अंदर से सलाखों के पीछे जो है वो जेल काट रहा है। तो इस सिलसिला में जो है उनकी इस दिनों, यानी ये पता नहीं कब से ये सिलसिला जारी है, जनरल मुशर्रफ दौर से ये सिलसिला जारी है कि जब ये कहते थे, बयान देते थे कि अगर 10 बार भी कहें तो हम वर्दी जो है वर्दी का वोट देंगे कि गवर्नमेंट जो है वो वर्दी करे। तो इस सिलसिला में इनको ये तासर दिया जाता था, ये देते थे लोगों को कि हम, और आज तक भी मौजूद है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, और इस्टेब्लिशमेंट का ये अगर होगी तो फिर ये उसी के इशारे पे चलते हैं कि किधर जाना है, क्या करना है और कहाँ पे वोट डालना है, कि कितने में 2-4 वोट लेकर जो है वो पलड़ा भारी कर देते थे, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी सपोर्ट करती थी। और अब जो है वो पता नहीं क्यों ये बदल गए कि अब जो है ये भी अंदर है, और ये सिस्टम जो है इस चीज़ को लगता है कि इस चीज़ को सही करने के लिए जो है वो मैदान में उतरा हुआ है। तो वो उनके खिदमत गुजारों में पंजाब असम्बली के 60 मुलाजमीन जो है उनके घर, उनकी आओ भगत, मेहमान, जो कुक, माली वगैरह हर चीज़ जो है वो उनको 60 मुलाजम जो है वो दिए गए थे उनकी खिदमत करने के लिए। वो मौजूद थे और कर रहे थे, और गवर्नमेंट के तनख्वाह ले रहे थे, मेरे और आपके पैसों से वो तनख्वाहें जो वसूल करते रहे हैं। और अब भी जो है वो ऐसी बहुत सारे जो है वो, ये तो सामने आ गया ना, ये चीज़ तो रिपोर्ट हो गई है, ये तो सामने आ गई है, लेकिन और अंदाज़ा करें कि दूसरे लोग जो है वो कितना कितना फ़ायदा जो है वो उठा रहे होंगे, कि ये पूरी तहकीकात जो है ये होनी चाहिए कि 60 लोग जो है इनको वो काम कर रहे थे इनकी कोठी में, और वो जो है वो कल अपने आप से भी वापस जो है वो बना दी। ये मैंने कल भी आपको बताया, और ये बात बड़ी ही जो है वो आप देख लें, सोच लें कि आपके साथ जो है वो क्या हो रहा है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे हुक्मरान, और पिछले दिनों ये भी हुआ था कि करोड़ों रुपए का बिल जो है ये इन्होंने वहाँ पर तितर, मुर्ग, बटेर, देसी यखनी वगैरह सब का करोड़ों रुपए का बिल जो है इन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ अपनी ज़ियाफ़तें करते हैं, जहाँ अपने खाने खाते हैं। इनके जो है लल्ले तलल्ले जो हैं ये आप देख लें कि कितने बड़े हैं, और गरीब आदमी जो है वो रोटी को तरस रहा है। आप ये देखें, ये सोचे बात
کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو ہے وہ اپنی قوم سے وہ اب بھی خطاب کرتے ہیں قوم سے، جیسے ان کے ذہن میں سے یہ چیز جا ہی نہیں سکی کہ وزیر اعظم وہ نہیں رہے. اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو گھر والے وہ بتاتے تھے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان. اس طرح کا سلسلہ ہے. ان سے یہ میرا ایک سوال ہے کہ قانون کی بات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. بہرحال میں تو کسی پارٹی سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب تو بندے کے عام ایک شہری کے ذہن میں تو آتا ہے. تو ان کی تمام باتیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑا قانون پسند بندہ ہے، لیکن ان کا ایک بھی چیز جو ہے وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتی. یعنی قانون سے وہ باہر بات کرنے کو جو ہے وہ قانون کی کرتے ہیں کہ قانون ایسا ہونا چاہیے، لیکن آپ قانون پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے. جیسے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یعنی خود میاں نصیحت اوروں کو نصیحت خود میاں وصیت. تو بہرحال مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، غصہ نہیں میری بات کا آپ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب اس 27 سال کی آپ نے جدوجہد کی ہے اس عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، تو وہ کون سی آزادی ہے جو ہمیں بتا دی جائے کہ ہمیں کہاں سے آزاد کروا رہے ہیں، ہمارے ذہنی آزاد کروا رہے ہیں آپ، یا عوام کو کس سے آزادی جو ہے وہ دلا رہے ہیں. اس میں ایک ہمارے ملک میں سسٹم ہے، اس سسٹم میں بندہ ویسے نہیں آ سکتا. آپ کا تو ایک داؤ لگ گیا نا کہ آپ کو جناب علی جو بھی سلسلہ ہے وہ کرتے کراتے آپ نے 23 سال 24 سال 25 سال کی آپ نے جدوجہد کی. آپ ایک کھلاڑی تھے، کھلاڑی کی وجہ سے آپ کو شہرت ملے تھے. کچھ لوگوں کی نظر انتخاب پر آپ پر پڑی اور کچھ باہرلی قوتیں جو ہیں وہ آپ پر جو ہے وہ نچھاور ہو گئیں، اور انہوں نے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ آئے تھے وہ قانون کے ذریعے آئے تھے. آپ کو اس دن قانون کب یاد نہیں آیا جب دوسرے لوگوں پر قانون جو ہے ان کو بے قانونی کر کے، یعنی لا قانونیت سے ان کو اندر دیا گیا. آپ کہتے ہیں یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ نہیں کرتے. آپ نے بھی عورتوں کے ساتھ ایسے مظالم جو ہیں وہ کیے. اب جو ہے آپ کی دم پر جو ہے وہ آپ کی دم پر جو ہے وہ پاؤں آیا ہوا ہے قانون کا، تو آپ جو ہے چیخیں مار رہے ہیں. تو ایسا بالکل ہرگز جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو قانون کا احترام کرنا چاہیے. آپ تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے مطلب قانون جو ہے وہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ہر عوام کو ہر چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہے، ہر عوام. لیکن یہاں کیا کریں کہ وہی بات ہے کہ قانون جو ہے آپ کو تو پکڑتا نہیں ہے، لیکن عوام کو ایک چھوٹا سا مقدمہ جو ہے اس میں پکڑ کر پولیس جو ہے وہ ان کے پیچھے چل جاتی ہے اور ان کو اندر دے دیتی ہے. تو یہ کون سی قوتیں ہیں جو ہیں وہ آپ کو روک رہی ہیں؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، اور دوسرے جو جب رونا روتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان سے آپ نے زیادتی کر ڈالی ہے. ہمیں کچھ سمجھ آنے دیں، جتنی ہماری سمجھ ہے ہم سمجھ تو رہے ہیں، لیکن اسی جو ہے سلسلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کدھر چلے جائیں. غربت جو ہے وہ ہر بندے کا جو ہے وہ بھرم اور اس کا جو ہے وہ پردہ چاک کر رہی ہے. جس کے 4 بچے ہیں وہ کھانا جو ہے وہ شیر ہو کے کھانا نہیں کھا سکتا. مہنگائی جو ہے اس کا افریت جو ہے سب کو نکلے جا رہا ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آپ اپنی لڑائیوں میں ذرا نرمی جو ہے وہ رکھیں اور یہ سسٹم کو چلنے دیں. سسٹم جو ہے اس میں جس کو سزا جو کیا ہے، اور آپ نے تو یہ اس قوم کو یہاں تک آپ نے کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنے منصوبے بنایا ہوا تھا یہ کرنے کے لیے. یہ جو ویڈیو ہیں وہ تو آپ کے کرندے ہیں سارے. جب شام کو لے کر آپ تقریریں جو ہے وہاں شروع کر دیتے تھے، وہ سارے ہی مانے ہیں آپ کے بھی. ہمیں وہاں ٹریننگ دی جاتی رہی، ہمیں یہاں تک کہ ہمیں نشاندہی کروائی گئی. آپ کے پکڑے جانے والے جو کارکن ہیں انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہمیں نشاندہی کروائی گی کہ یہ کور کمانڈر کا گھر ہے، یہ ایسے آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے. یہ مسلسل جو ہے وہ آپ کے باہر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کے سارے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کہتے ہیں ثبوت لائیں. جہاں پر جو شرپسندی کرتے رہے، جو جلاؤ گراؤ کرتے رہے ہیں، وہ سارے جو ہیں یہ پکڑے جا رہے ہیں. تو یہ ثبوت نہیں ہے. اور جو خواتین جو ہے پکڑی جا رہی ہیں وہ ثبوت نہیں ہے. آپ مانتے نہیں ہیں. آپ ان کو مانیں تو صحیح نا. مان کر جو ہے وہ آپ بیٹھ کر جو ہے وہ مذاکرات کریں. آپ جو کہتے ہیں وقت کو صبر سے جو ہے وہ تحمل سے آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن
जिस दिन से कुर्सी जो है आपसे कुर्सी है तो आपको आप कहते हैं भाई को कांटा लगा दिया गया, तो कानून का आप दूसरे लोगों को भी मौका दें, कोई बात नहीं। बंदे को बड़ा दिल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप ही जो है वज़ीर आज़म रह कर जो है इस कौम का जो है वो हकीकी आज़ादी आपका तो मंशूर होना चाहिए। मंशूर में नज़रिए में तो शख्सियात तो नहीं होती, तो ठीक है कि अगर वो नज़रिया चल रहा होगा तो उसे तो हर बंदा जो है वो अडॉप्ट करेगा। तो आपको ये सिलसिला जो है वो नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक दूसरे का कत्ल जो है वो माफ़ कर देते हैं। आपके कौन से कत्ल हो चुके हैं कि आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे? तो कोई बात नहीं, आप सिलसिला जो है वो इस तरह कानून में रहेगा, और जिनको सज़ा हुई है उनको आप सपोर्ट ना करें, उनको सज़ा होने दें आइंदा के लिए, पाकिस्तान के लिए। ये सारा सिलसिला जो है हम कोई जो है वो इतने बड़े जो है वो दानशमान नहीं है कि आप उसमें हैं, लेकिन आम शहरी के हवाले से हम जो है वो आपसे ये बात कर रहे हैं। तो आप देख लें जी, इस हुकूमत की कारकर्दगी भी देख लें कि इसमें बिल जो हैं बिजली के वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुके हैं। अब आते तो हर महीने ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये गरीब और आम आदमी के जो है वो साथ से बहुत ज़्यादा है। अब वो खाना जो है वो खाए, या ये महंगाई जो है वो जो है आपकी चीज़ें सस्ती जो है वो कर चुके हैं, वो नजर ही नहीं आती कहाँ कहाँ से मिलती हैं और कौन उसको जो है वो सेल करता है, हमें तो कुछ नहीं आता। महाराज जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है वो आइंदा जो है खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर हमारी जो है आप साथ रहे। इंशाल्लाह फिर जारी होता सूरत। इसको शेयर भी करें, वीडियो को कमेंट्स भी दें और लाइक भी करें। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।